बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल-बकरा। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दिन मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि वह कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोज़ा न रखे तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा न रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़ा फ़र्ज है, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़ा रखना ज़रूरी है। और अगर वह इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वह काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है। यानी 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं और इन्हें इस पर गुनाह भी नहीं होगा। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वह बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है, अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है, उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब यहाँ भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा न रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसा कि अगर किसी का सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और इस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब यह भी जान ले कि वह कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसा पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे यानी रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वह याद रखे कि उसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वह कभी ठीक नहीं है और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो ऐसे में वह अपने घर वालों को यह वसीयत करे कि मेरे जितने रोज़े छूट गए हैं और वह उनका फ़िदाया अदा करे। ऐसी सूरत में बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत। अगर ऐसी औरत रोज़े रखने पर उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है, उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा न रखना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ा बाद में रखेगी, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा करना होगा। और अगर कोई हमला औरत और उसका डॉक्टर अगर उसे यह कह दे रोज़ा रखने से रोज़े में भूखा प्यासा रहने से उसकी या बच्चे की जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। यानी तीसरा शख्स वह है जो अपनी उम्र में के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा
نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیہ کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا ضرور کرنا ہے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا یہ ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ سے چل رہا ہو وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض نفاس کا خون آنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنے اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا۔ یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔
لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے تو اس کی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی ایسا کہ ہم سب بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر جھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ دوستو، یہ وہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ دوستو، رمضان اور روزہ کے متعلق کوئی بھی باتیں ہوں یا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کریں۔